السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کا یہ جو کیک تھا یہ نکاح تھیم کیک تھا، اور اس کا آرڈر جو ہے تقریباً 3-4 دن پہلے مجھے مل گیا تھا۔ یہ مطلب جن کا نکاح تھا انہوں نے خود ہی آرڈر کیا تھا، لیکن اس کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ جنہوں نے مجھے آرڈر کیا نا، انہوں نے پہلے تو انہیں یہ تھا مسئلہ کہ آپ تھوڑا کاسٹلی دے رہی ہیں، ہم نے فلاں بیکری سے پتہ کیا، فلاں سے کیا، وہ تو بہت سستا دے رہے ہیں۔ پھر انہیں کافی اچھے سے میں نے گائیڈ کیا، سمجھایا، کیونکہ کسٹمرز کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے بھائی، انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ ایسے نہیں ہے، آپ ایک کسٹمائز چیز بنوا رہے ہیں۔ کوئی چیز آپ ہول سیل والی شاپ سے لینے جاتے ہیں اس کی اور ہوتی ہے، اور ایک آپ اس شاپ کیپر کو جا کے کہیں بھی فلاں طرح کی چیز ہے، مجھے ہمیں مطلب اب فریش بنا کے دو، تو اس کے ڈیفینیٹلی چارجز زیادہ لے گا۔ تو اسی طرح ہم بیکرز کا ہی حساب کتاب ہوتا ہے کہ جب آپ کسٹمائز کوئی چیز کروا رہے ہوتے ہیں تو اوبویسلی اس کی چارجز زیادہ ہوں گے۔ یہ بیکری والا حساب مطلب نہیں ہوتا نا، اس میں انہوں نے ہول سیل میں چیزیں بنانی ہوتی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پروڈکٹ اچھی لگ رہی نہیں لگ رہی، کیا چیز ہو رہی ہے۔ اگر وہ ایک چیز سے نہیں بھی بچا رہے ہوں گے، فار ایگزامپل چلیں چیز اچھی بنا لی ہے، اگر اس میں سے نہیں بھی بچت ہو رہی، وہ دوسری چیز میں نکال لیں گے، مطلب ان کا چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ ہم نے اچھی سے اچھی چیز بنانی ہے، کیونکہ ہم نے سیل ہی اس چیز کو کرنا ہوتا ہے۔ تو خیر انہیں سمجھایا کہ جو ہے نا، اس میں ہمارے پاس اتنا مارجن نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کے لیے اسپیشل اٹھنا ہے، اسپیشل چیزیں بنانی ہیں، اسپیشل ہر چیز ہوگی تو اس کے چارجز یہی ہوں گے۔ خیر پھر بھی میں نے انہیں کافی ڈسکاؤنٹ دیا، ڈسکاؤنٹ بھی اس لیے دیا، پھر ایٹ دی اینڈ انہوں نے مجھے کہا کہ میری جو مطلب وائف ٹو بھی ہے نا، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہر صورت میں نے بیکنگ بلوم سے کیک بنوانا ہے، مطلب مجھے وہیں سے ہی بنوا کے دیں ہمارے نکاح کا کیک۔ تو جب انہوں نے یہ ذکر کیا تو مجھے اچھا بھی بہت لگا کہ الحمدللہ اب تقریباً 2-2.5 سال بعد اتنے چاہنے والے تو ہو ہی گئے ہیں کہ ہمارے لیے کسی سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں ان سے ہی کیک چاہیے۔ تو بس اس لیے پھر میں نے انہیں ڈسکاؤنٹ بھی دے دیا، اور کیک میں بھی میں نے انہوں نے 2 پاؤنڈ کا کیک آرڈر کیا تھا تو میں نے ایکسٹرا ویٹ دیا تھا، تقریباً 3 پاؤنڈ کے نزدیک کیک دیا تھا انہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے جو ہے ریکویسٹ اپنی جو وائف ٹو بھی ہیں ان کی مانی تھی اور مجھ سے آرڈر کیا تھا۔ تو اس کا تھیم جو بالکل ہی سمپل تھا، جیسے ریڈ اور وائٹ کا تھیم ہوتا ہے، اس میں نا اچھا اس کیک میں نا، اس کے آرڈر میں نا ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سی بات ہوئی۔ اگر جنہوں نے آرڈر کیا تھا وہ میرا ولاگ دیکھ رہے ہوں تو میں معذرت چاہتی ہوں، ایکچولی میں جسٹ ایسے ایز اے فن یہ بات بتا رہی ہوں، اور اس سے نا دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو نا انہوں نے نا کہا کہ ساری بات کرتے رہے، آنٹی یہ کرنا ہے، آنٹی وہ کرنا ہے، فلاں مطلب ساری بات نا۔ اب میں تھوڑا سا نا، مجھے وہ ہو رہا تھا کہ یہ مجھے آنٹی آنٹی کہے جا رہے ہیں نا۔ ویسے ایسے مسئلہ نہیں ہے، کوئی اسے جج نہ کیا جائے، اسے مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو آنٹی کہتا ہے، کچھ بھی کہے، آنٹی باجی نام جو بھی لے، بہرحال مجھے تھوڑا سا ہوا کہ مجھے کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کو نا میری جو وائف ٹو بھی ہیں وہ آنٹی کہتی ہیں، تو اس لیے میں آنٹی کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ مائنڈ تو نہیں کر رہی؟ ادروائز میں آپ کا نام یا جو بھی آپ مطلب نام ہے آپ کا میں لے لیتا ہوں نا۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی، آپ کو بڑی جلدی یاد آ گیا ہے، ویسے بھی یہ ہے کہ آنٹی کوئی ہو بھی تو اسے آنٹی نہیں کہتے، تو یہ جو ہے اسے بھی آپی باجی یا نیم لے کے بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب لڑکیوں اور خواتین کی جانب سے یہ پیغام مردوں کے لیے ہے کہ جو ہے نا وہ مطلب دیکھیں، میں تو ویسے میری پرسنل یہ عادت ہے کہ میں ہمارے گھر میں کوئی میڈ بھی آئے نا، مطلب بڑی ایج کی ہو، تو میں اسے آنٹی نہیں کہتی نا، میں اسے باجی کہتی ہوں۔ اور کوئی بڑا بھی انٹل انلیس مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ میری خالہ ہے، یہ میری مامی ہے، یا کوئی ایسا ہو، اس کے علاوہ بہت زیادہ ایج کی ہو تو پھر آنٹی، ادروائز ایسے نارمل سا کوئی نظر آ رہا ہے ایج کا تو اسے باجی کہتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب میرا خیال ہے کہ ہم عورتوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے آنٹی کہنے کے بجائے جو ہے نا وہ۔ تو خیر فن اپنی جگہ، یہاں پہ کام کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی ڈیٹ اوپر مینشن کرنی تھی، یہ بھی میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اس طرح ڈیٹ مینشن کرنے ہوتے ہیں اور نیمز لکھتے ہیں نا۔ بنا ہوا یہ کیک بہت بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا، اور ان کی پھر مسز جو ہیں وہ پک بھی کرنے آئی تھیں، اور انہیں بہت زیادہ اچھا لگا، پسند آیا انہیں۔ اور یہاں پہ میں پرلز اٹیچ کر رہی تھی، جو لوگ میرے مطلب کسٹمرز ہیں اور جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں پرلز بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اور مجھے پسند بھی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس کیک میں کس جگہ پہ پرلز لگائے جائیں،
تو یہاں پہ مجھے بن رہا تھا کہ یہاں سے جیسے کرو بن جاتی ہے اوپر سے نیچے، فلاور سے فلاور تک نا یہاں پہ لگا دیتی ہوں، تو یہ بنا ہوا کیک نا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بندہ لوگوں کے اچھے اچھے ایونٹس میں جو ہے نا اس طرح سے ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ہم ان کے کچھ لگتے نہیں ہوتے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ہمارے چیز جاتی ہے تو ہمارا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو باقی جو آرڈر ہیں وہ 1 پاؤنڈ کے آرڈر تھے، اور ایک 4 منتھ پہ سیلیبریشن تھی ایک بیبی کی، وہ تھا، اور ایک جو ہے وہ کسی فرینڈ نے کیا ہوا تھا، اور جو ایک ان میں سے 1 پاؤنڈ کا کیک تھا نا وہ کسی نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا ہوا تھا، اور بڑی معصومانہ انداز میں ان کا آرڈر تھا کہ جو ہے مطلب نا اس پہ یہ والی چیزیں اٹیچ کرنی ہیں، کیسے ہوں گی۔ میں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، میں خود اسے سارا سیٹ کر دوں گی آپ کو نا۔ تو انہیں نا یہ اسٹیکر بھی چاہیے تھا، کیلنڈر بھی چاہیے تھا، ہیپی برتھ ڈے بھی چاہیے تھا، تو میں نے اس پہ سیٹ کر دیا تھا، اور یہ بنا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ان کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا آیا تھا، ان کے بیلونز بھی تھے ساتھ میں، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا کہ وہ نا مجھے یہ تھا کہ شاید نا اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتی، اور ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ میرے پاس میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا 1 پاؤنڈ میں آپ کو سارا کچھ سیٹ کر دوں، کیونکہ اس پہ سمپل سی چیزیں جو 1 پاؤنڈ میں ہو سکتی ہے۔ 1 پاؤنڈ میں اصل میں ہم زیادہ فونڈنٹ کی کسٹمائزیشن نہیں کر سکتے، ادروائز تو ہو ہی جاتی ہے ہر طرح کی کسٹمائزیشن نا، اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ ان کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا کہ جو ہے نا ہماری بہت اچھی سیلیبریشن ہو گئی تھی، اور کیک بہت مزے کا تھا۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ کوئی میری وجہ سے اس طرح سے خوش ہوا ہے، اور یہ تھے 4 کیکس آج کے، اور جو بنے ہوئے بڑے پیارے لگ رہے تھے۔ آج قسمت سے یہ اکٹھے سارے ریڈی ہو گئے تھے، ان کی ویڈیو بن گئی تھی، ادروائز ایسا ہو